اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مومنین حیدرآباد میں جو چاند کو لے کر کافی تشویش چل رہی تھی کہ پچھلے 4 گھنٹے سے یہ تشویش تھی کہ چاند نظر آیا یا نہیں، مگر ابھی کچھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ چاند نظر آیا ہے۔ کل یعنی کہ 10 تاریخ 2024 کو عید الفطر بنایا جائے گا۔ آئیے آج ہم مولانا عمار حیدرآبادی قبلہ جو سابقہ میں مجمع علماء خطبہ کے صدر ہے، آئیے آج ہم ان سے تشویش کریں گے کہ کیا کل عید ہے یا نہیں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ نیوز 14 اور یو ٹی وی چینل کے ذریعے سے ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مومنین حیدرآباد میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ کل یعنی 10 مارچ 2024 بروز چہارشنبہ عید ہے یا نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے چاند کا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے، قانون شریعت کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ چاند کا مسئلہ، رؤیت ثابت ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھیں تو آپ کو عید منانا ہے، نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ دو عادل کا مطلب یہ ہے کہ جن کی بات پر آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ان کی بات پر اگر آپ کو یقین ہے، اور وہ دو مومنین آ کے اگر مجھ سے کہہ دیتے مولانا عمار صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تو اور مجھے ان کی بات پہ یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے، تو مجھ پہ واجب ہے کہ کل میں عید مناؤں اور روزہ نہ رکھوں، اس لیے کہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال تو اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ دو عادل، دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ بامبے سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت برکاتہ کے وکیل مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب احمد علی عابدی صاحب قبلہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل یعنی 10 مارچ 2024 کو عید الفطر کا اعلان کیا، اور دلی سے آیت اللہ سیستانی صاحب کے وکیل خاص مولانا سید اشرف غروی صاحب قبلہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل جو ہے عید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لکھنؤ سے مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سیف عباس نقوی صاحب قبلہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا مومنین ہندوستان کل عید منائیں۔ تو بہرحال جب یہ تصدیق ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی جو ہے چون چرا کی بات نہیں ہے، اب فلاں کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کیا اب ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہے ہیں، یا فلاں جو ہے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یا فلاں جو ہے آدمی کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہم کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اور دین کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے سامنے بالکل ایک مصدقہ طور پر جو ہے ایک کسوٹی رکھ دی گئی ہے، ایک میزان رکھ دیا گیا ہے، یا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا پھر دو ایسے اشخاص کہ جن کی بات پہ آپ کو یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے تو آپ کے لیے عید ثابت ہے۔ تو بہرحال تمام مومنین حیدرآباد کی خدمت میں کل کے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، اور اس کے بعد تمام علماء کرام مراجع کرام کی خدمت میں، اور اس کے بعد تمام مومنین حیدرآباد اور تمام ان کے خانوادوں کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ جو حیدرآباد کے مومنین جو اس میں ناراضگی تھی کہ رات کو 3 بجے کے بعد اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، جی، اس سے پہلے جب سے 4 گھنٹے سے جو ہے نا لوگ لگے ہوئے تھے کہ یہ چاند نظر نہیں آیا، آخر کیا وجہ تھی جو ڈیسیجن لینے کے لیے 4 گھنٹے لگے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چاند دکھنے میں کچھ وجوہات، چاند نہ دکھنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہے، جیسے ابر کا آ جانا یا پھر کسی وجوہات کی بنا پہ چاند نظر نہیں آتا، اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بحالی آ جاتی ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال کارگل میں چاند دیکھا گیا ہے، اور کارگل سے مصدقہ طور پر میرے پاس بھی تحریر پہنچی ہے کہ جو مولانا نے کہا ہے کہ یہاں چاند نظر آیا ہے، اور پھر جب 2 عادل گواہی دے دیں، اب اس میں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ 2 عادل گواہی دینے والے علماء ہیں یا غیر علماء ہیں، عوام الناس ہے یا غیر عوام ہے۔ اگر 2 ایسے اشخاص کہ جن کی بات پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ 2 حضرات میرے پاس آ کے بولے مولانا عمار صاحب ہم نے چاند دیکھ لیا، اب مجھے آپ کی بات پہ یقین آ گیا، اطمینان حاصل ہو گیا، تو میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں عید مناؤں، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، بھلے ہی دیگر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، کسی اور کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو ہمارے لیے ہائر اتھارٹی کیا ہے؟
آغا سیستانی دامت برکات ہو، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی عطا کرے، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ دفتر آغا سیستانی کے دو نمائندے، آغا عابدی صاحب قبلہ اور آغا اشرف غروی صاحب قبلہ، اور پھر لکھنؤ سے مولانا ڈاکٹر سیف عباس نقوی صاحب قبلہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے عید ثابت ہو گئی ہے۔ تو بہرحال وہ وجوہات تھیں۔ یہ کئی مولانا جو ہے نا عید نہیں بنا رہے، جس میں تقیہ آغا صاحب کا بھی جو ہے نا اعلان ہے کہ کل جو ہے نا عید نہیں بنیں گی، تو مسئلہ یہ 11 ہے، تاریخ کو عید بنائیں گے، اور مولانا وحید الدین حیدر جعفری صاحب بھی جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ کل جو ہے نا تیسرا ہے اور عید نہیں بنائی جائے گی۔ یہ کہاں تک سچ ہے کہ یہ کس کے فتوے کے اوپر جاری کیا گیا ہے؟ اب دیکھیے شریعت جو کہہ رہی ہے اور سیستانی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ فتوے کے اعتبار سے میں نے بیان کیا۔ اب اگر فتویٰ خامنہئی صاحب کا، جو جس کے مقلد ہیں وہ ان کی تقلید کریں گے، اگر تقی آغا صاحب نے اعلان نہیں کیا ہے تو ان کے پاس کیا وجوہات ہے وہ خود بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ کے پاس بھی کل تیسرا روزہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات بجا ہے، لیکن اب یہ اختلافات بہرحال اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا، ان کو چاند نظر نہیں آیا، ان کے پاس مصدقہ تصدیق نہیں پہنچی، لہٰذا وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی جگہ پہ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ عید الفطر 2 دن بنائی جائے گی۔ اب جہاں تک کہ وحید الدین حیدر صاحب کا جو ہے مسئلہ ہے تو بہرحال وہ تو بہرحال جو ہے مراجع کرام کو نہیں مانتے، تو وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث ہوگی، کوئی نہ کوئی جواز ہوگا جس کی بنا پہ وہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ باقی جو مقلدین حضرات ہیں کہ جو مراجع کرام کی تقلید کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فتویٰ حجت ہے، کسوٹی ہے، اور ان کے لیے میزان ہے کہ یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یا دو عادل کی بات پہ گواہی اگر آ چکی ہے تو پھر ان کے بات پہ اطمینان حاصل ہو جائے تو ہم کو عید منانا ہے۔ جو آیت اللہ صاحب کے جو فتویٰ نکلا ہے اس کی کوئی کاپی مل سکیں گے؟ جی میں ابھی آپ کو میں دے دیتا ہوں، فتوے کی کاپی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر کل جو ہے عید الفطر کا جو ہے نا اعلان کیا جی میں فتوے کی کاپی ہی نہیں بلکہ آپ کو میں ویڈیو بھی دے دیتا ہوں جو آیت اللہ سیستانی صاحب کے وکیل خاص مولانا اشرف غروی صاحب، ان کی بھی ویڈیو ابھی میرے پاس پہنچی ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے، اور ہمارے آغا احمد علی عابدی صاحب کی بھی ویڈیو میرے پاس پہنچی ہے کہ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کل یعنی 10 مارچ 2024 بروز چہارشنبہ ہندوستان میں عید الفطر منائی جائے گی۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ حضرات کے میں ہینڈ اوور کروں گا، اور میرے پاس جو باضابطہ تحریری طور پر بھی جو ہے ان کے تحریری طور پر بھی باتیں میرے پاس پہنچی ہے، وہ بھی میں آپ کے انشاءاللہ حوالے کروں گا۔ کل نماز کہاں پر ہے؟ کل انشاءاللہ بندہ حقیر خود انشاءاللہ مسجد علی سکندرآباد میں صبح میں 9 بجے جو ہے نماز پڑھاؤں گا میں، نماز عید الفطر انشاءاللہ وہاں پر برپا ہوگی۔ آپ حضرات اگر جو بھی مومن تک بات پہنچ رہی ہے، سکندرآباد مسجد علی میں صبح میں 9 بجے ایک نماز ہے، پھر ہمارے فوراً بعد مولانا دوسری جو نماز پڑھائیں گے مولانا حسین علی صاحب جو دلی سے ہیں، وہ جو ہے دوسری نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک عبادت خانہ حسینی کا مسئلہ ہے تو وہاں کے لیے مولانا حنان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے، جو ابھی صدر مجمع علماء خطبہ ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے کل جو ہے عید ہے، اور وہاں پر وہ بہرحال عید نماز پڑھائیں گے، لیکن دقیقاً وقت کیا ہے میرے خیال میں نہیں، البتہ بیت القائم میں سرپرست اعلیٰ مجمع علماء خطبہ مولانا علی حیدر فریشہ صاحب قبلہ صبح میں 8 بجے بیت القائم میں نماز عید الفطر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔